یہ بتائیں السلام علیکم، تاجروں کی آج پریس کانفرنس تھی، اس کے علاوہ کراچی میں اسٹریٹ کرائم روزانہ بڑھتے جا رہے ہیں. کل بھی ایک واقعہ ہوا جو 10 لاکھ روپے لے کے جا رہا تھا بائک پہ بندہ، اس کو مار دیا جان سے، پیسے بھی چھین لیے. تو روزانہ کی بنیاد پہ یہ ہو رہا ہے. تو اس کے لیے آپ کا آج کیا آگے کا کیا عمل کیا ہے آپ کا، اور کیا ابھی آگے آپ نے کرنا ہے اگر یہ پولیس اس چیز کو کنٹرول نہیں کر پائی، رینجر کنٹرول نہیں کر پائی تو؟ دیکھیے، کراچی ایک ایسا شہر ہے جہاں پاکستان کی معیشت کا دار و مدار کراچی کی تجارت پر ہے. اور جس شہر کو آپ بے امن کریں گے، بے امان کریں گے، اس شہر میں یقیناً تجارت معیشت متاثر ہوگی، جو اس وقت ہم کراچی میں دیکھ رہے ہیں. تو یہ اس میں ایک غیر ملکی ایجنڈا بھی ہو سکتا ہے. اس میں وہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو مالیاتی بحران کا شکار ہیں، معاشی مشکلات سے دوچار ہیں، بے روزگاری اس کا ایک سبب ہو سکتا ہے. میں اس وقت دیکھ رہا ہوں کہ کرمنلز میں تمام طرح کے ایلیمنٹ شامل ہیں. اگر ہم یہ کہیں کہ یہ کچھ بیرون شہر لوگوں کی آمد ہے جو کراچی میں اس مقصد کے لیے آتے ہیں، تو وہ بات بھی درست ہے. کچھ زیر سرپرستی کام کرنے والے مافیاز کے انڈر میں وہ ایلیمنٹ بھی شامل ہے. کراچی میں جس طرح جرم کے طریقہ کار اور جرت استوار ہوئی، اس طرح قانون نافذ کرنے والے اداروں کو مضبوط نہیں کیا گیا. یہ ایک بدقسمتی ہے. یہی خواب دکھایا جاتا ہے کہ یہ سیف سٹی کا انتظار کریں، کیمرے بھی لگیں گے، پولیس بھی جدت اختیار کرے گی اور جرم کے خلاف ایک بڑا ایکشن ہوگا. تو وہ کہتے کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک. اب فوری طور پر اس پر اقدام ہونے چاہیے. رینجرز کو میں دیکھ رہا ہوں کہ بالکل ایک آپ نے غیر فعال کر دیا، اس کے ماضی کی طرز کے اختیارات نہیں ہیں. حالانکہ وہ ایک ایسی فورس ہے جسے ڈیلیور کیا ہے. آپ پولیس سے مجھے مایوسی نہیں ہے، آپ پولیس میں تجربہ کار لوگ ہیں، لیکن ڈی پولیٹیسائز کرنے کی ضرورت ہے، جدید ہتھیاروں کی ضرورت ہے. آپ انہیں وقت کے لحاظ سے کرمنلز کی ایک جدید طریقہ کار کے سامنے کھڑا ہونے کے لیے انہیں حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے اور انہیں جدید تربیت کی ضرورت ہے. تو ورنہ تو کراچی شہر آج دیکھیں ایک مرتبہ پھر 2013 سے قبل کی پوزیشن پہ چلا گیا. اور اگر یہ صورتحال رہی تو جس طرح پہلے نقل مکانی ہوئی، سرمایہ کاری رک گئی، تجارت اور صنعت کاری متاثر ہوئی، تو آج ہم اسی جگہ کھڑے ہیں. اور وہ جو حکومت مہنگائی کے خلاف جس کا کریک ڈاؤن تھا، جسے ہم پی ڈی ایم کی حکومت کہتے ہیں، وہ حیرت کی بات ہے کہ وہ آئے تھے مہنگائی ختم کرنے اور انہوں نے پاکستان میں 74 سال کی مہنگائی کے سارے ریکارڈ توڑ دیے. تو بھائی آپ کا کیا سیاسی مستقبل ہے؟ ہمارا تو معاشی مستقبل آپ نے برباد کر دیا. اس کی نتیجے میں آپ کا سیاسی مستقبل بھی برباد ہو گیا. تو کیا آپ کو نہ ہمارا احساس ہے نہ اپنا احساس ہے؟ ہمارے لیے نہیں تو کچھ اپنے لیے کیجیے. اچھا، اس کا ایک چیز اور بھی ہے کہ آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مہنگائی دن پہ دن بڑھتی جا رہی ہے، اور جس کی وجہ سے اب ہم نے سروے کیا مارکیٹوں کا بھی، تو مارکیٹوں میں لاکھوں روپے دکانداروں کا کرایہ ہے، بجلی کا بل ہے، وہ بھی بڑھتے جا رہے ہیں. پیٹرول مہنگا ہوگا مزید کہہ رہے ہیں، یونٹس بھی بڑھا رہے ہیں بجلی کے، کم کرنے کے پہ تو کچھ بھی نہیں آ رہے. تو اس لیے اسٹریٹ کرائم بڑھتا جا رہا ہے دن پہ دن. دیکھیے، ایک میں نے کہا ایک فیکٹر یہ بھی ہے کہ بے روزگاری کی وجہ سے ان ایمپلائمنٹ بہت زیادہ ہے. نئے لوگوں کو روزگار ملتا نہیں ہے، اور ظاہر ہے ہر فرد کے پیچھے ایک فیملی ہے، اس کا گھر ہے. وہ پھر کرائم کرے گا. بیشتر لوگ اس پہ کرائم کی دنیا میں آ جاتے ہیں. اس وقت حکومت کو چاہیے کہ ایک ایسا کریک ڈاؤن کرے ان کے خلاف جو مافیاز ہیں، جو مہنگائی کا مصنوعی سبب ہیں. اور دوسرا یہ کہ جو یوٹیلیٹیز کی قیمتیں ہیں یہ دن بہ دن یہ بڑھ رہی ہیں. آئی ایم ایف یا تو ایک مرتبہ ان کے سامنے، اس دیوتا کے سامنے عوام کی گردن ہی کاٹ دیں. جس طریقے سے آپ بجلی مہنگی کر رہے ہیں، جس طرح پیٹرولیم کی قیمتوں میں کوئی ریلیف نہیں مل رہا، تو اب لازم ہے کہ عوام کو حکومت اس مہنگائی سے بچائے، تاکہ تاجروں میں وہ لوگ جو پیٹرول اور بجلی کو بنیاد بنا کے قیمتیں بڑھاتے ہیں، اور لوگ کبھی بریڈ مہنگی ہو جاتی ہے، سبزی مہنگی ہو جاتی ہے. اور کچھ میں آخر میں یہ بات کہوں گا کہ مجھے نظر آتا ہے، مجھے یقین ہے کہ اللہ بھی ہم سے ناراض ہے. من حیث القوم ہمارا بھی ایک کردار ہے کہ ہم ایک دوسرے کو دھوکہ نہ دیں. ایک دوسرے کے خلاف جو مصنوعی طور پر ہم قیمتیں بڑھاتے ہیں، کہ اگر بجلی کی قیمتوں سے، پیٹرول کی قیمتوں کے بڑھنے سے 10 روپے کہیں ہم فرق پڑتا ہے، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم 100 روپے بڑھا دیں. تو یہ بھی ہم اگر دیکھیں
تو ایک غلط ہے. اچھا میرا ایک سوال آپ اور ہے آپ سے بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے. بلدیاتی الیکشن دن بہ دن معطل ہوتے جا رہے ہیں, نئی ڈیٹ ملتی ہے, نئی تاریخ ملتی ہے. اس کے اوپر کراچی کا جو اسٹرکچر ہے, جو سیوریج کا مسئلہ ہے, روڈوں کا مسئلہ, پانی کا, یا آپ لوگوں کو لائٹ نہیں مل رہی, گیس نہیں مل رہا, اس کا کیا تعلق ہے؟ کیا سمجھتے ہیں بلدیاتی الیکشن ہونے چاہیے ٹائم پہ؟ دیکھیں, بلدیاتی الیکشن ہوں گے تو انفراسٹرکچر بہتر ہوگا, شہر کے دیگر مسائل بہتر ہوں گے جو شہری معاملات ہیں. لیکن کراچی میں بلدیاتی اداروں پر جو قبضہ ان کے ہیوی فنڈز کی وجہ سے جو قبضہ کرنے کی کوششیں جاری ہیں, خصوصاً حکومت سندھ, یہ برسر اقتدار پارٹی, اس نے ماضی میں بھی آپ نے دیکھا کہ اداروں کو اس طرح سے بانٹ لیا کہ جو دودھ دینے والی گائیں ہیں وہ اپنی طرف کر لیں, جو صرف چارہ کھاتی ہیں, دودھ نہیں دیتی تو وہ دوسروں کی طرف کر دیں. یہ طریقہ نہیں ہے. بلدیہ ایک خدمت کا ادارہ ہے, اسے سیاست کی بھیڑ چڑھا کر بیشتر سیاسی جماعتوں نے اور خصوصاً حکومت میں شامل جماعت نے اس کا نہ صرف بلدیاتی اداروں کا بیڑا غرق کیا بلکہ شہر کو تباہ برباد کر دیا. اور شہریوں کو اب چاہیے کہ اپنا رد عمل دیں. اسی طرح اگر یہ اس طرح کی یہ اکھاڑ پچھاڑ کو دیکھتے رہیں گے تو پھر دیکھتے ہی رہیں گے اور دیکھتے ہی رہ جائیں گے. آگے کا لائے مل آپ لوگوں نے کچھ بنایا ہے کہ سڑکوں پہ آئیں گے, مظاہرے کریں گے, کوئی آگے کا لائے مل؟ دیکھیں, حالات نے تو وہ سارے دروازے کھول دیے ہیں کہ جہاں ہمیں سڑکوں پہ آنا چاہیے, جہاں ہمیں طاقت کا استعمال کرنا چاہیے, جہاں ہمیں احتجاج کی راہ پہ جانا چاہیے, یہ سارے دروازے اس وقت کھلے ہیں. اور اس کے علاوہ ہمیں کوئی اور در نظر نہیں آتا. تو مجھے یقین ہے کہ کچھ ہی عرصے میں پاکستان میں بدترین انتشار, جس کا سبب مہنگائی بھی ہے, جس کا سبب ناانصافی بھی ہے, جس کا سبب بہت سی سیاسی معاملات بھی ہیں, تو ہم انتشار کا شکار ہونے جا رہے ہیں. جی ناظرین, میں ہوں آپ کا رپورٹر فرحان سمرو, اور میرے ساتھ آج جو گیسٹ تھے وہ عتیق میر صاحب, کراچی سندھ کے تاجر اتار کے چیئرمین.